السلام علیکم دوستوں، پختگی کا سفر۔ عزم اپنے دفتر کی میز پر خاموشی سے بیٹھا تھا، جہاں دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اسے مسلسل یاد دلا رہی تھی کہ وہ 30 برس کا ہو چکا ہے۔ فائلوں کے انبار اور لیپ ٹاپ کی روشنی کے درمیان اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ زندگی کی ایک ایسی دوڑ میں شامل ہے جس کی کوئی منزل نہیں۔ اسے اپنی کامیابی ادھوری اور خواب دھندلے لگ رہے تھے۔ اس بے چینی سے نجات پانے کے لیے عزم نے چند دن شہر کے شور و غل سے دور گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی پرانی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے آبائی گاؤں کی طرف نکل پڑا، جہاں کی فضا میں آج بھی وہی پرسکون مہک تھی جو اس کے بچپن کی یادوں کا حصہ تھی۔ اسے لگا کہ شاید وہیں اسے اپنے سوالوں کے جواب مل سکیں۔ گاؤں پہنچ کر اس کی ملاقات چچا الطاف سے ہوئی، جو ایک ماہر کمہار تھے اور اب بھی اپنے پرانے صحن میں مٹی کے برتن بنانے میں مصروف رہتے تھے۔ چچا الطاف کی کمر جھک گئی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ ٹھہراؤ تھا جو عزم اپنی زندگی میں تلاش کر رہا تھا۔ عزم انہیں کام کرتا دیکھ کر وہیں رک گیا۔ چچا الطاف نے مٹی کے ایک لوندے کو بڑی نرمی سے ہاتھ لگایا اور اسے ایک خوبصورت سراہی کی شکل دینے لگے۔ انہوں نے عزم کی طرف دیکھے بغیر کہا، بیٹا، مٹی کو برتن بننے کے لیے بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسے گوندھا جاتا ہے، تھپکا جاتا ہے اور پھر آگ میں تپاوا جاتا ہے، تب کہیں جا کر یہ مضبوط ہوتی ہے۔ عزم قریب پڑے ایک سٹول پر بیٹھ گیا اور اپنی الجھن بیان کی، چچا، میں 30 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے میں ابھی تک کچا ہوں۔ مجھے خوف ہے کہ میں زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہوں اور وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ چچا الطاف نے چاک روک کر اسے غور سے دیکھا۔ 30 سال تو وہ عمر ہے جہاں انسان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے۔ چچا الطاف نے صحن کے کونے میں لگے ایک نیم کے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو عزم، اس درخت نے کئی سال صرف زمین کے اندر اپنی جڑیں پھیلانے میں لگائے۔ جب باہر سے یہ ساکن لگتا تھا، تب یہ اندر سے خود کو مضبوط کر رہا تھا۔ چچا الطاف نے اپنی بات جاری رکھی، پختگی کا مطلب بوڑھا ہونا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھل تبھی میٹھا ہوتا ہے جب وہ اپنی مدت پوری کرے۔ تمہارے یہ 30 سال تمہاری تیاری کے سال تھے۔ اب تم وہ پھل دینے کے قابل ہو جو تم نے 20 سال کی عمر میں نہیں دے سکتے تھے۔ شام ڈھل رہی تھی اور آسمان پر نارنجی رنگ بکھر چکے تھے۔ عزم اور چچا الطاف نے مل کر سادہ سی چائے پی۔ اس خاموشی میں عزم کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اسے ادراک ہوا کہ کامیابی کا موازنہ دوسروں سے کرنا ہی اصل بے چینی کی جڑ ہے۔ اصل پختگی اپنے آپ سے صلح کر لینے میں ہے۔ عزم نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کا خوف اب کم ہو رہا ہے۔ وہ اب اپنی عمر کے بندھن سے نہیں ڈر رہا تھا، بلکہ اسے